بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں یہ باب قائم فرمایا ہے کہ اختلاف الناس، لوگوں کا جو اختلاف ہے، فی جبلتہم، ان کی جبلت میں، اور اس سے پہلے حضرت یہ بیان فرما رہے تھے کہ ایک شخص کے لیے سزا اور جزا یہ کیوں ضروری ہے۔ اور 4 وجوہ اس کی بیان فرمائی تھیں کہ حضیرت القدس، اللہ کے ان فرشتوں کی جماعت، اور جس میں مختلف اللہ کے اچھے بندوں کی ارواح بھی شامل ہوتی رہتی ہیں، وہاں پر رحمتیں اور وہاں سے کسی شخص کے برے کرتوتوں کی وجہ سے لعنتوں کا آنا، یہ خود دنیا میں سزا اور جزا کا ایک باعث ہے، ایک وجہ ہے کہ جب انسان کے اچھے اعمال پر جاتے ہیں تو اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور برے اعمال میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ پھر اب انہوں نے اس نویں باب کا آغاز کیا ہے، اور غالباً اس سے پہلے کی ساری چیزیں مکمل ہو گئی ہیں، اور 9th چیپٹر، نواں باب جو انہوں نے شروع کیا ہے، اس میں سب سے پہلے یہ بتایا ہے کہ سب لوگوں کی جبلت اور فطرت یکساں نہیں ہوتی۔ جبلت کا مطلب وہ طبیعت، وہ اس کی فطرت، وہ انسان کی بنیادی اوصاف جن پہ اللہ نے کسی کو پیدا کیا ہے۔ اور حکماء اس کی تشریح یوں کرتے ہیں کہ ان کا خیال یہ ہے کہ کائنات میں 4 عناصر کام کرتے ہیں۔ ایک عنصر ان میں پانی، دوسرا آگ، تیسرے ہوا، اور چوتھے مٹی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات ان 4 عناصر سے بنی ہے، اور ان 4 عناصر سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ پانی کو دیکھ لیں تو اب پانی کی قسمیں ہیں، کھارا پانی ہے، میٹھا پانی ہے، نمکین ہے، کیسا نہیں ہے، گرم پانی کے چشمے ہیں، سرد پانی ہے، برف ہے، اولے ہیں، یہ سب وہ پانی شمار کرتے ہیں۔ ہوائیں چلتی ہیں، اور ہواؤں میں اچھی، صبا، نسیم، صبح کی ہوا، اور شام کو جو چلتی ہیں، اور ساحل سمندر سے جو چلتی ہیں، اور موسم کے تغیرات کی وجہ سے کہ ہوا کا دباؤ بادلوں پر بڑھ گیا یا کم ہو گیا، بارش ہوئی نہیں ہوئی، اور کبھی کبھی بالکل بادل آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہوا انہیں اڑا کر لے جاتی ہے، اور کبھی بغیر سان و گمان کے ہوا بادلوں کو لا کر برسا دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کائنات میں ہوا کا اثر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تیسرا عنصر آگ ہے، اور آگ بھی کئی طرح کی ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی آگ اور دنیا کی آگ، اس میں بھی فرق بتایا۔ پھر اپلوں کی آگ، لکڑی کی آگ، گیس سے جو آگ اب لگتی ہے،
یہ ایک تیسری چیز ہے، اور پتھروں کے ٹکراؤ سے جو آگ پیدا ہوتی ہے اور مختلف دھاتوں کو ملا کر جو آگ پیدا کی جاتی ہے، یہ بھی ایک الگ چیز ہے۔ اور چوتھا عنصر مٹی ہے، اور مٹی میں ساری چیزیں شامل ہیں۔ اگر کھدائی شروع کر دیں، جیسے یہ کرتے ہیں جو لوگ تیل کی تلاش میں، بورنگ، اور وہ جو سارا سلسلہ ہے اس میں سونا، چاندی، تانبا، لوہا، کیا کیا چیزیں ہیں جو نکلتی ہیں، تو کہتے ہیں یہ سب کچھ مٹی ہی اصل ہے۔ حتیٰ کہ ہیرے اور جواہرات، یہ بھی بنیادی طور پہ مٹی ہی کا عنصر ہے۔ کاربن ہیرا ہے، کاربن تو پریشر برداشت کر لیا کاربن نے تو ہیرا بن گیا، نہیں برداشت کیا تو کوئلہ بن گیا۔ انسانوں کا بھی یہی ہے، حالات، واقعات، زندگی میں تنگی، تکالیف برداشت کر لی تو ہیرا بن گیا، نہ برداشت کر سکا تو کوئلہ رہا۔ تو جتنی بھی چیزیں الغرض، وہ کہتے ہیں کہ یہ چاروں عناصر سے بنتی ہیں، اور اسی لیے معروم مثنوی میں فرماتے ہیں کہ آب و باد و خاک و آتش زندہ اند، پانی، ہوا، مٹی اور آگ، یہ چاروں عناصر جو اس کائنات میں اصل ہیں، یہ سب کے سب زندہ ہیں۔ بامنو تو مردہ باحق زندہ اند، میرے تمہارے لیے یہ مردہ ہیں، لیکن اللہ کے ہاں یہ زندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے پانی سے کہا کہ تم غالب آ جاؤ، اور اللہ فرماتا ہے فجرنا العیون، اور ہم نے چشموں کو جاری کیا، اور ہم نے زمین کو یہ کہا کہ پانی کو چوس لے، اور نوح علیہ السلام کا طوفان ختم ہو گیا۔ پانی کو بھی حکم ہوا غالب آنے کا، اور مٹی کو حکم ہوا کہ جذب کر لو، چوس لو۔ آگ کا فرما دیا کہ قلنا یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراہیم، تو بردم و سلامن جو فرمایا کہ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، تو وہ تو بھی تو خاطب ہے کہ مخاطب فرمایا آگ کو۔ مٹی ہے، اس کو بھی یہی حکم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بتا دیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے اجسام اس کے لیے حرام ہے، مت کھاؤ، نہیں کھا سکتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے مٹی سے بنایا، اور جنت میں ان کا جو ڈھانچہ تھا، جو بت بن گیا تھا، وہ ایک نامعلوم مدت تک رہا ہے، اور شیطان چلا گیا اور اس نے اندر سے جا کر دیکھا، تو باہر آیا تو اس نے کہا یہ تو اندر سے کھوکھلا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ اس کو مکر، فریب، دھوکہ دینا آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح کی ہے اس کی، اور صحیح مسلم کی روایت میں یہ حدیث آئی ہے۔ تو اب جس انسان میں جس عنصر کا غلبہ ہے، وہ آدمی اس پر آئے گا۔ یہ ہے حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت جو شروع ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اسی کے مطابق انسانوں کے اخلاقیات، اعمال، حتیٰ کہ جنت کے درجات بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ ایک آدمی پہ ہوا غالب ہے، اس میں یہ عنصر ہے، بے پر کی سناتا رہے گا، خام خواہ، کوئی بات ہی نہیں ہے اصل میں۔ اور جیسے ہوا ہر چیز کو اڑاتی ہے، وہ ہر چیز سے ٹکر لیتا ہے۔ کسی میں مٹی کا عنصر غالب،
وہ بیچارہ بالکل مٹا ہوا ہوتا ہے، اور طبیعت میں ہی بنیادی طور پر عجز اور انکساری پائی جاتی ہے۔ بڑی دیر سے غصے میں آتا ہے اور سمجھتا ہے کہ مٹی ہوں، کچھ نہیں۔ اب کسی میں آگ غالب ہے، تو جن میں آگ غالب ہے ذرا بس تیلی دکھانے کی دیر ہے، بفر جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کس بات پہ ناراض ہو جائیں، کیسی آگ لگا دیں۔ اور پانی ہے تو طبیعت میں روانی رہتی ہے۔ یہ سب چیزیں بنیادی طور پر انسانی طبیعتوں میں پائی جاتی ہیں، کیونکہ انسان کو بنایا ہے تو ہر ایک عنصر کا حصہ اس میں رکھا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں والأصل فی، اور ان ساری چیزوں میں اصل وہ روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ قال، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم بجبل زال عن مکانہ، جب تم سنو کسی پہاڑ کے بارے میں کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو فصدقوہ، تو تصدیق کر دینا کہ ممکن ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا، زلزلہ آ گیا ہو، زمین چل پڑی ہو۔ کئی جگہ ہوتا ہے کہ ٹیلے زمین میں نکل جاتے ہیں پہاڑ کے پاؤں سے، پہاڑ کے دامن سے، اور پہاڑ کھسک کے نیچے آ جاتا ہے، پتھر گر جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے، فرمایا اس کی تصدیق میں کوئی حرج نہیں کہ بالکل ٹھیک ہے پہاڑ اپنی جگہ سے ہل گیا ہو۔ پہاڑ کبھی کبھی چلتے ہیں اور بڑے بڑے راستے روک دیتے ہیں، اور پہاڑ کبھی کبھی چلتے ہیں اور بستیاں پوری نیچے آ جاتی ہیں۔ وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ، اور جب کسی آدمی کے متعلق تم یہ سنو کہ تغیر عن خلقہ، کہ اس آدمی کے اخلاقیات بدل گئے ہیں، فلا تصدقوا بہ، تو اس کی تصدیق نہ کرنا، فإنہ یسیر الی ما جبل علیہ، اس لیے کہ انسان اس چیز کی طرف لوٹ آتا ہے جس عنصر کا رنگ اس کی جبلت پر غالب ہوتا ہے۔ انسان اس جبلت کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ حدیث مشکل ترین احادیث میں سے ہے جو اہل علم نے بیان کی۔ وقال، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یاد رکھو خلقوا علی طبقات شتیٰ، آدم علیہ السلام کی اولاد مختلف پیدا کی گئی ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن یولد، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں مؤمنن جن کی پیدائش ہی ایمان پہ ہوتی ہے۔ اور پھر ساری حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل تفصیل سے آئی ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہ تیسری حدیث ذکر کر رہے ہیں، اشارہ فرما رہے ہیں کہ طبقات آپ نے گنے تھے غصے میں، اور پھر چوتھی روایت وہ بھی تم یاد کرو جس میں آپ نے قرض کا معاملہ بیان کیا ہے۔ پھر پانچویں روایت بھی یاد رکھو کہ آپ نے کہا کہ ان الناس معادن، لوگ تو کانوں کی طرح ہوتے ہیں، مائنز جیسے ہوتی ہیں، کمعادن الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں۔ تو ان پانچ احادیث کے ساتھ ساتھ اللہ کی یہ بات یاد رکھو کہ کل یعمل علی شاکلتہ، اللہ نے فرمایا تم سب لوگ کام کرو اس طریقے کے مطابق جس میں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ طریقۃ التی جبل علیہا، اللہ نے فرمایا جو کچھ ان عناصر میں سے تمہاری فطرت میں رکھ دیا گیا ہے تم کام اس کے مطابق کرو۔ اب یہ جملے تو چند ایک شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر کیے ہیں، لیکن ان پہ بہت سوالات اٹھتے ہیں کہ کیا انسان کی جبلت قابل تبدیل ہے یا نہیں۔ یہ معرکۃ الآراء مسئلہ ہے جس پہ حکماء نے اور اہل علم نے بہت کچھ لکھا ہے، لیکن تحقیق کے مطابق، بحث تو پھر کبھی انشاءاللہ آئے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تربیت سے یہ چیزیں بدل جاتی ہیں۔
اصلاً زائل نہیں ہوتی۔ اگر کسی انسان میں غصہ ہے اور اس پہ آگ غالب ہے تو یہ اس کی طبیعت میں آخر تک رہے گا، مگر بد تہذیبی ہوتی اگر وہ آگ جلا دیتی، اب یہ اس آگ پر قابو پا کر اتنا ہی آگ کا حصہ رہتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے انسانی اخلاقیات میں غصہ اور انسانی اخلاقیات میں سختی کا جو مقام ہے بس اتنی ہی قائم رہے گی۔ عاجزی ہے، مٹی ہے، بالکل ٹھیک ہے، حد سے بڑھ جائے اور آدمی کسی کام کے قابل ہی نہ رہے، اس عاجزی کو حد میں رکھنا اور موقع پر اس عاجزی کے بالکل برخلاف چلنا یہ حکمت ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں کہ ساری زندگی کیسے حیات طیبہ ان کی گزری، اور جب بادشاہ کے سامنے گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر اس خواہش کا اظہار کیا کہ بادشاہ نے کہا کہ تم ہمارے قریب رہو گے، تو انہوں نے کہا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے اپنے خزانوں کا وارث زمین پہ بنا دیجئے، وزیر خزانہ بنا دیجئے، تاکہ جو قحط پڑنے والا ہے میں اس کا بندوبست کر سکوں۔ تو ایسا آدمی جو بالکل عاجز اور مسکین ہے، ایک موقع پہ پہنچ کر وہ خود تمنا کرتا ہے کہ اسے حکومت مل جائے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جبلت انبیاء علیہ السلام کی ایسی رکھی ہوتی ہے کہ ہر چیز اعتدال پر ہوتی، اور جتنی احادیث کا انہوں نے حوالہ دیا ہے ان سب کی بنیاد شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے جو کچھ لکھا ہے وہ ترمذی کی یہ روایت ہے جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے، اور باب انہوں نے کتاب الفتن جو ہے اس کا باندھا ہے، یعنی آزمائشیں کیا چیز ہوں گی۔ اب اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزیں ارشاد فرمائیں، اور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو 5 احادیث ذکر کر رہے ہیں وہ اصلاً یہ حدیث ہے جس کی طرف باتیں بار بار لوٹتی، اور جو حدیث ہے کہ پہاڑ ہل جائے تو تصدیق کر دو، وہ مسند احمد کی روایت ہے، اور اس پہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بھی کلام کیا ہے، یعنی اس کی تشریح کی ہے، اور محدثین نے ترمذی کی اس روایت پہ ظاہر ہے کہ اس کی بھی تشریح ہوئی ہے، اور یہ حدیث حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یومن صلاۃ العصر بنہار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں عصر کی نماز پڑھائی، بنہار جبکہ دن کا وقت تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز اس دن خلاف معمول جلدی پڑھا دی۔ تحفۃ الاحوذی میں جو اہل حدیث حضرات کی شرح ہے ترمذی کی، اس میں انہوں نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن عصر کی نماز جلدی پڑھا دی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عصر کی نماز کے 2 وقت ہو گئے، کبھی جلدی کا پڑھنا، کبھی تاخیر سے پڑھنا، کیونکہ بنہار کا لفظ یہ بتاتا ہے کہ اس دن جلدی پڑھائی گئی تھی، وگرنہ اس کے ذکر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، تو سیدھا سادہ یہ کہہ دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی۔ تو نہار کے لفظ کے لانے کا فائدہ یہ معلوم ہوا کہ اس دن جلدی پڑھا دی گئی تھی، اور ظاہر ہے کہ جتنی بھی جلدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کی پڑھائی ہو، وقت سے پہلے تو نہیں پڑھاتی تھی، وقت تو داخل ہو گیا تھا عصر۔ اور یہ ہے حنفیہ کی دلیل کہ وہ کہتے ہیں عصر کے 2 وقت ہیں، اور عشاء کے بھی 2 وقت وہ مانتے ہیں، اور فجر کے بھی 2 وقت مانتے ہیں۔ فجر کے اس طرح مانتے ہیں کہ کوئی آدمی نماز پڑھانا شروع کرے فجر کی، اور وہ نماز فجر کی پڑھائے کوئی 1.25 گھنٹے کی، 2-3 پارے پڑھ دے صبح کی نماز میں، تو تمام احادیث پہ عمل ہو جائے گا۔ وہ احادیث جن میں آتا ہے کہ عورتیں نماز پڑھ کر نکلتی تھیں اور اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی، اور وہ روایات جن میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھائی سے تارے نظر آتے تھے،
اور سلام پھیرا اس وقت جب سورج کے طلوع ہونے کا وقت قریب تھا۔ تو 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹے، اتنا وقت تو موسم کے حساب سے بدلتا رہتا ہے، تو 1.25 گھنٹے کی نماز پڑھائے کوئی آدمی تو صبح صادق سے شروع کر کے، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایسی نماز پڑھاتے تھے۔ سورہ نحل اور سورہ یوسف علیہ السلام جتنی بڑی صورتیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ لوگ کہتے ہیں ہم سلام پھیرتے تھے تو ہم سورج کی طرف دیکھتے تھے کہ کہیں سورج تو نہیں نکل آیا، اور ان سے ایک دن عرض کیا گیا کہ حضرت سورج نکل آیا، تو انہوں نے فرمایا اچھا ہے، وہ بھی گواہ رہے گا کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کر رہے تھے، منفی طرف نہیں گئے کہ دیکھو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی۔ لوگوں میں اختلاف پڑ جاتا، کچھ لوگ بولتے کچھ کہتے، ادھر نہیں گئے، فرمایا نہیں ٹھیک ہے، اگر نکل آیا تو وہ بھی گواہی دے گا کہ ہم نے نماز پڑھی، ظاہر ہے کہ سورج کہاں نکلا ہوگا۔ ورنہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، خود سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نماز کو لوٹاتے تو اس لیے فجر اور پھر عصر میں بھی اور عشاء میں بھی حنفیہ کے دونوں وقت ہیں۔ حنفی فقہا عصر کا پہلا وقت وہ مانتے ہیں جس کے باقی تینوں ائمہ قائل ہیں، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور وہ وقت ہے جسے ہمارے تینوں امام مانتے ہیں، امام یوسف، امام محمد، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہم۔ یہ سارے کے سارے لوگ، یعنی 3 وہ اور 3 یہ 6 امام اس پہ متفق ہیں کہ عصر کی نماز کا وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عصر تاخیر سے پڑھیں گے، تو ان احادیث کو دیکھتے ہیں جن احادیث میں عصر کی تاخیر کا وقت ہے، اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اگر مسلک کو دیکھا جائے تو عصر کی نماز مغرب سے 1 گھنٹہ پہلے پڑھنی چاہیے، 1.25 گھنٹہ پہلے اذان ہو جائے، لوگوں کو وضو کا وقت دے دیا جائے 10-15 منٹ، اور اس کے بعد عصر کی نماز شروع ہو اور سورج کے غروب ہونے میں 50 منٹ رہ جائے۔ یہ وہ وقت ہے جس میں اللہ نے کہا ہے کہ مجھے یاد کرو سورج کے ڈوبنے سے پہلے، وقبل غروبها، قبل طلوع الشمس، قرآن میں آیا نا کہ سورج کے طلوع ہونے سے پہلے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی البردین، جو 2 ٹھنڈے وقتوں کی نماز کی حفاظت کرتا رہے دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد، تو عصر کے بعد اگر 45-50 منٹ رہ گئے نماز کے سلام پھیر کے، تو ذکر کرنا آسان ہو جاتا ہے کہ اب کدھر گھر جانا ہے، کدھر کہیں اور جانا ہے، بیٹھو مسجد میں اللہ کو یاد کرتے رہو، چلو آدھا گھنٹہ، 1.25 گھنٹہ، وضو بھی اس میں مغرب کے لیے آ گیا، نہیں وضو کرنا تو پھر اللہ کا ذکر آ گیا، وہ اتنا وقت اس سے گزر جائے گا۔ اور ادھر سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ظہر اور عصر کے نماز کے درمیان جب 2 گھنٹے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے آ جائیں گے تو فائدہ یہ ہو گیا کہ نفل دیر تک آدمی پڑھ سکتا ہے، کیونکہ اگر اس سے عصر پڑھ لی تو پھر نفل نہیں پڑھ سکے گا۔ اور یہی حال عشاء کا ہے کہ عشاء کے دونوں وقت ہیں۔ حنفیہ کے نزدیک پہلا وقت یہ ہے جو ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ مغرب کے کوئی 1.5 گھنٹہ، 1.25 گھنٹے کے بعد وقت داخل ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں عشاء اس وقت پڑھ لی جائے، اگر امام کو یہ محسوس ہو کہ لوگ سو جائیں گے اور لوگ اتنی دیر انتظار نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے اس وقت پڑھا دے، وہ ٹھیک ہے۔ اور حنفیہ ہی یہ کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز ثلث اللیل میں پڑھائی جائے، یعنی رات کے اگر 9 گھنٹے ہیں، مغرب سے لے کے صبح صادق تک 9 گھنٹے بنتے ہیں، تو 3 گھنٹے جب گزر جائیں پہلے تو اس کے بعد جا کر پھر نماز پڑھائی جائے۔ تو ثلث اللیل کا جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی تعریف کی ہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی، انہوں نے حدیث میں آتا ہے کہ عورتیں اور بچے سو گئے، وہ پھر اٹھے عشاء پڑھنے کے لیے، وضو کیا، پھر سو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آواز دی اور ان کا اللہ کے رسول نام الصبیان والنساء، عورتیں اور بچے سو گئے ہیں، آپ تشریف لے آئیے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسری مرتبہ جب لوگ اٹھے ہیں تو پھر تشریف لائے، اور آپ نے کہا کہ اس وقت دنیا میں کوئی اللہ کی عبادت نہیں کر رہا بجز تمہارے، اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے لوگوں کا، بچوں کا اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ ضروری قرار دے دیتا کہ لوگ ثلث اللیل، رات کا تیسرا حصہ گزر جانے کے بعد عشاء کی نماز پڑھیں۔ تو حنفیہ کہتے ہیں کہ رات کا تیسرا حصہ گزر جائے اور پھر نماز پڑھی جائے، یہ زیادہ افضل ہے، تو وہ مغرب اور عشاء میں 3-4 گھنٹے کا فرق پڑ جاتا۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سو جاتے تھے،
مغرب سے عشاء تک، کیونکہ پھر عشاء سے فجر تک انہیں جگنا ہوتا تھا تو سو جاتے تھے۔ اور ادھر جو احادیث میں آیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع فرمایا ہے مغرب کے بعد سونے سے اور عشاء سے پہلے سونے سے، تو یہ حدیث ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو سوئے گا تو لمبا ہی سو جائے گا، پھر 8 گھنٹے بعد اٹھے، 10 گھنٹے بعد اٹھے، تو مغرب سے لے کے 10 گھنٹے بعد تک تو فجر کا مکروہ وقت بھی، وہ عشاء کا مکروہ وقت بھی آ جائے گا۔ تو منع فرمایا اس آدمی کو، لیکن جس آدمی کو اطمینان ہو کہ آج آپ کے ہاں آج کل 6:15 بجے مغرب کی نماز تقریباً ہو رہی ہے، تو 6:15 کے بعد وہ 9:30 بجے اگر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور انہیں اطمینان ہے تو 6:15 سے 9:15 3 گھنٹے یہ بن جاتے ہیں۔ اس میں کوئی آدمی سو جاتا ہے کہ چلو 2 گھنٹے سو جاؤں گا، 2.5 گھنٹے سو جاؤں گا، آرام سے اٹھ کے عشاء پڑھوں گا، بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بے نہارن کا لفظ ہے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹ کے نماز پڑھائی تھی۔ اگر معمول کے مطابق ہوتی تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کو یا راوی کو یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ثم قام خطیبا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے۔ خطبے کی اصل شان یہی ہے تقریر کی کہ کھڑے ہو کے کی جائے، لوگ سننے والے بیٹھے رہیں اور جس نے دین پہ گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، وہ کھڑا رہے۔ قرآن میں بھی آیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یا قوم ان کان مقامی و تذکیری، لوگوں میرا کھڑا ہونا تقریر کرنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا نا سورہ یونس میں، تو وہاں بھی مقامی کا لفظ آیا کہ میرا کھڑا ہونا اور تمہیں اللہ کی یاد دلانا، یہ اگر تم پہ گراں گزرتا ہے تو پھر ساری وہ آیتیں آگے تک۔ اس لیے اصل میں خطبہ کھڑے ہو کے ہی دینا ہوتا ہے، اور یہی اصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں تھی۔ ایک خطبہ ہوتا تھا اور اس کے بعد آپ جمعے کے 2 فرض پڑھا دیتے تھے، ایک ہی تقریر ہوتی تھی۔ پھر عمر شریف جب زیادہ ہو گئی تو وہ پھر بات کرنی، اتنی دیر کھڑا رہنا دشوار تھا، پھر آپ بیٹھ جاتے تھے، پھر کھڑے ہوتے تھے۔ تو حنفیہ کا اور مالکیہ کا اصول یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل دیکھا جائے گا، تو انہوں نے کہا بس اس کو اپنا لو کہ 2 خطبے کر دو، ورنہ اصل میں خطبہ ایک تھا۔ کھڑے ہوئے آپ تقریر فرمائی۔ فلم یدع شیئا یکون الی قیام الساعہ، اور کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی قیامت تک الا اخبرنا، جس کی ہمیں خبر نہ دے دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، اس کا احاطہ کرنا، اس پہ بحث کرنا، یہ بسا اوقات بے ادبی کی طرف لے جاتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اوحی الی عبدہ ما اوحی، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس نے چاہا۔ جتنا علم اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمانا تھا دے دیا۔ اب اس علم کا تجزیہ کرنا کہ کتنا دیا، علم غیب کل کا کل دے دیا، علم غیب تھوڑا سا دے دیا، علم غیب آسمان سے زمین تک کا، مشرق سے مغرب تک کا، شمال سے جنوب تک کا، فرش سے عرش تک کا، یہ خطیبوں کی باتیں ہیں، لوگ اس پہ خوش ہوتے رہتے ہیں۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم پر بحث ہی نہ کی جائے، بس اللہ نے جتنا دینا تھا دے دیا۔ اب اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی جتنی بڑی بڑی چیزیں تھیں ان سب کا ذکر کر دیا۔ بڑی بڑی چیزیں اس لیے عرض کیا کہ ظاہر ہے جزیات میں ہر ایک جزی کا ذکر کر دیتے، یہ نہیں ہوا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بہت سی باتیں بتائی تھی اور مجھے بتایا کہ کیا کیا فتنے امت میں اٹھیں گے، اور پھر میں بھول گیا بہت سی چیزیں۔ اب کوئی چیز سامنے آتی ہے تو پھر مجھے یاد آتا ہے کہ وہ اس کی بھی خبر تھی اس کی بھی بات متعلق ارشاد فرمایا تھا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قیامت تک آنے والی چیزوں کی خبر دے دی۔ یاد رکھنا چاہیے یہ اس طرح کے جملے آتے ہیں، بعض جملوں میں آتا ہے ہر چیز دے دی، تو کہتے ہیں کل کا کل دے دیا اللہ نے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں جب کل کا کل دے دیا تو اس کے اور اس کے علم میں فرق ہی نہیں رہا، دونوں کا علم برابر ہو گیا۔ یہ صراحتاً شرک کی بات ہے۔ اللہ اس سے بلند و بالا اور بے نیاز ہے کہ وہ کسی کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت کسی شخص کو، کسی فرشتے کو، کسی کو بھی اتنا علم دے دے کہ اس کا اور اللہ کا علم برابر ہو جائے۔
اللہ کا علم اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی وسعت بہت بڑی چیز ہے، وہ انسانی تصور سے بھی بالا ہے۔ تو اس لیے یہ جتنی اس قسم کی چیزیں آتی ہیں اس میں وہ آیت پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق قرآن میں آیا ہے، اوتینا کل شیء، حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا ہمیں ہر چیز، سلیمان علیہ السلام نے دے دی گئی ہے۔ علمنا منطق الطیر، ہمیں سکھائی گئی ہیں جانوروں کی بولیاں۔ یہ نہیں غور کرتے کہ ملکہ بلقیس کا جہاں آگے چل کے ذکر آیا ہے وہاں بھی آیا ہے کہ اوتیت کل شیء، سے ہر چیز دے دی گئی تھی۔ تو ملکہ بلقیس کو ساری کائنات مل گئی تھی، علوم مل گئے تھے، کچھ بھی نہیں۔ جو اس وقت مناسب چیزیں تھیں حکومت چلانے کے لیے، فرمایا ہر چیز اس کے پاس تھی۔ جیسے کوئی کہتا ہے ہر چیز وزیر اعظم کے اختیار میں، حالانکہ بیسیوں چیزیں وزیر اعظم کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ تو یہ محاورے ہیں لوگوں کے، اس محاورے کو جزیات پہ منطبق کرنا اور اس سے غلط فائدہ اٹھانا یہ کجی ہے، ورنہ اللہ کا علم اور اللہ کی قدرت اور وہ چیز اگر دیکھنی ہو تو اس میں ترمذی کی دوسری ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت میں کہ یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کہا کہ یا عبادی، میرے بندو۔ یہ اب اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یعنی آپ اپنی امت کو جا کے بتا دیں، لوگوں سے یہ بات کہیں کہ کلکم ضال، میرے بندو تم سب کے سب گمراہ ہو، الا من ہدیت، سوائے اس شخص کے جسے میں ہدایت دوں، فسلونی الہدا اہدیکم، ہدایت مجھ سے مانگو میں ہدایت دیتا ہوں۔ اب ہدایت کی بھی تفصیل ہے، بہت طویل ہے کہ ہدایت کیا چیز ہے۔ ہدایت اللہ اسباب کے ذریعے دیتا ہے، پھر اسباب کی طرف نسبت کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آیا ہے کہ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کرتے ہیں؟ صحیح راہ کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ ہم مانگتے ہیں نہیں، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، یہ صحیح چیز۔ وَكُلُّكُمْ فَقِيرٌ إِلَّا مَنْ أَغْنَيْتُ، اور لوگوں تم سب کے سب فقیر ہو سوائے اس شخص کے جسے میں بے نیاز کر دوں، فَسَلُونِي، مجھ سے مانگو جو مانگنا ہے، أَرْزُقُكُم، میں تمہیں رزق دوں گا۔ سب کے سب اس طرح کے سوالی، انبیاء علیہ السلام سے لے کے دنیا کے ادنا فرد تک، مومن ہو کے کافر اور انسان ہو کے جانور، چرند ہو کے پرند، سب کے سب اس کے در پہ کھڑے ہیں۔ کلکم فقیر، اسی لیے قرآن میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فقراء الی اللہ، تم سب کے سب خدا کے محتاج ہو۔ اللہ بے نیاز ہے، خدا کی رزق کا یہ حال ہے اور خدا کی طرف سے ہدایت کا یہ حال ہے، تو حکم ہوا کہ فسلونی، مجھ سے مانگو میں تمہیں رزق دوں گا۔ اب رزق کیا چیز ہے؟ رزق ضروری یہی نہیں ہے کہ پیسے ہیں، رزق سے مراد ہر وہ چیز جو اللہ نے دی ہے۔ رزق، قرآن اس کے لیے الفاظ استعمال کرتا ہے، رزق مما رزقناہم، 7-8 الفاظ آئے ہیں قرآن میں، ان کے فرق کو دیکھنا چاہیے۔ قرآن ایسے ہی نہیں ہے کہ ہر جگہ ایک ہی معانی ہے، الفاظ کا فرق اللہ جو لائے ہیں نا، کمال ہے۔ وہ آدمی سوچتا ہے تو دل گواہی دیتا ہے اگر فطرت اپنی جگہ پہ قائم ہو کہ اللہ کے علاوہ یہ کسی کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ مما رزقناہم، جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، تو کیا صرف کپڑا لتا ہی دیا ہے؟ کیا کھانا بھی نہیں دیا؟ علم اس میں شامل ہے، کھانا پینا اس میں شامل ہے، حتیٰ کہ عقل اس میں شامل ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے دی۔ کبھی قرآن اس کو کہتا ہے عطا، عطاء من ربک، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے عطا ہے، وہاں رزق نہیں فرمایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے تم پہ، فمنن،
ہم جو کچھ دے رہے ہیں سلیمان خرچ کر دنیا پہ، احسان ہے، تم خرچ کرو گے لوگوں پہ، تمہارا احسان ہے لوگوں پہ۔ او امسک بغیر حساب، اپنے پاس رکھ لے، کچھ نہ خرچ کر بغیر حساب، تو اسے حساب لینا ہی نہیں۔ دنیا جہان کی چیزیں عنایت فرمائیں اور کہا خرچ کرو تمہاری مرضی، نہ خرچ کرو تمہاری مرضی۔ بادشاہت ہے، انہوں نے بھی تو یہ دعا مانگی تھی، رب هب لی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اللہ ایسی حکومت دے دے کہ میرے بعد پھر کسی کو وہ حکومت ملے نہیں، ایسی کائنات۔ انک انت الوہاب، بلا شبہ تو دینے والا ہے، اللہ نے دے دی۔ اس لیے عطا جو لفظ ہے یا رزق نہیں فرمایا، عطا کہتے ہیں عربی میں کسی سخی کے اس عطیے کو، اس چیز کو جس کو لینے کے لیے انسان اپنے پنجوں کے بل کھڑا ہو جائے۔ آپ کبھی دیکھیں نا عرفات میں، کبھی آپ دیکھیں غریبوں میں، فقیروں میں، جب وہ کنٹینر سے چیزیں پھینک رہے ہوتے ہیں، لوگ کس طرح اپنے پنجوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور اچھل اچھل کے لے رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے عطا کہ شہنشاہ بانٹ رہا ہے، بادشاہ بانٹ رہا ہے۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری مہربانی ہے، اور یہ مطلب یہ کہ یہ ایسی چیز ہے جو ہم دے رہے ہیں، اور لینے والوں تم پاؤں پر کھڑے ہو کے ہماری نعمتوں کو وصول کر رہے ہو، خوشی کے ساتھ، طلب کے ساتھ۔ تو یہ ہے کہ یہاں پہ فرمایا فسلونی، مجھ سے مانگو۔ قرآن اسی لفظ کو تیسری جگہ استعمال کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہبہ ہے، عطیہ ہے، انک انت الوہاب، بلا شبہ اللہ تو دینے والا ہے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا ذریہ، اللہ ہماری بیویاں، ہماری عورتیں، بچے، انہیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ قرآن اسی لفظ کو چوتھی جگہ استعمال کرتا ہے مننا، احسان فرمایا۔ احسان میں ساری چیزیں جان لیں، علم دے دیا تو بہت بڑا احسان ہے، عقل دے دی وہ بہت بڑا احسان ہے، رزق دے دیا وہ بہت بڑا احسان ہے، جسم کی صحت دے دی یہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور کبھی کبھی دنیا کو روک لیتا ہے، رزق کی کثرت کو روک دیتا ہے، حقیقت میں وہ بھی اس کا احسان ہے، کیونکہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے بعض لوگوں کو دنیا سے ایسے پرہیز کراتا ہے خود جان بوجھ کے، جیسے تم اپنے بخار کے مریض کو پانی سے بچاتے ہو، کیونکہ اللہ کو تو معلوم ہے نا کہ بندہ پھر کیا کرے گا۔ اس لیے فرمایا، اور بھی الفاظ ہیں دیکھنے چاہیے ڈکشنری میں، اور پھر کہا وَكُلُّكُمْ مُذْنِبٌ إِلَّا مَنْ عَافَيْتُ، لوگو تم سب کے سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جس سے میں درگزر کرتا ہوں، جسے میں معاف کر دوں، کوئی گناہ نہیں، کوئی چیز ہی نہیں ہے، ہم جو چاہیں سو کریں۔ لوگ سورہ یوسف علیہ السلام کی اس آیت پر پہنچ کے پھنس جاتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ایتھا العیر انکم لسارقون، ارے کدھر جاتے ہو قافلے والو، تم تو چور ہو۔ وہ کہتے ہیں بھائیوں نے چوری تھوڑی ہی کی تھی، خود ہی جان بوجھ کے انہوں نے پیالہ رکھ لیا تھا۔ اور آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ کدنا لی یوسف، ہم نے یہ تدبیر خود یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی۔ تو کہتے ہیں جی اللہ نے سکھائی تھی، اللہ تعالیٰ نے جھوٹا الزام لگوا دیا۔ اور اس پہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہ ساری کائنات اور قوانین ہم لوگوں کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی قانون تھوڑا ہی ہے کہ اس کو اس کے تابع لانا ہے، وہ اس کی مہربانی ہے، جو چاہے کرے۔ اگر وہ قیامت میں فیصلہ کر دے کہ فرعون کو جنت میں لے جانا ہے تو پھر کوئی روک لے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک نہیں پوری کائنات مل کے موسیٰ علیہ السلام بن جائیں تو اللہ ہی ہے، کون روک سکتا؟ اسی لیے معتزلہ کی عقل میں نہیں آئی، انہوں نے کہا خدا اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، خدا نے جو کچھ کہا سچ ہے، لیکن اگر وہ اپنے وعدے کے خلاف کر گزرے تو کس قانون کے تحت اسے روکا جا سکتا ہے؟ پاگل۔ سمجھنا چاہیے کہ اللہ دھمکی دے کہ تمہیں جہنم میں پھینک دیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، جزاء لمن کان کفر،
ہم نے سزا دی اس شخص کے بدلے میں جس کے ساتھ کفر کیا گیا تھا، نوح علیہ السلام۔ اللہ نے سزا دی، اللہ آخرت میں سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو شخص کفر پہ مر گیا اسے ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ اگر اسے جہنم میں نہ پھینکے تو پھر کیا حرج کیا ہے، مصیبت کیا ہے تمہیں؟ دھمکی دے کے اسے پورا نہ کرنا، قدرت کے باوجود دھمکی دے کے اسے پورا نہ کرنا، یہ بہت بڑی عظمت کی باتوں میں سے ہے۔ پتا ہو آئی جی ہے، تھانے دار ہے، کہ جب چاہوں اسے، ایجنسیز ہیں، جب چاہوں اسے اٹھا کر اندر بند کر دیں، اس کے باوجود وہ کہتا ہے چھوڑو یاد نہیں کرتے، بلا کے دھمکی دے دے کہ آئندہ ایسی حرکت ہوئی تو تمہیں جیل میں بھیج دیں گے، اور پھر وہ حرکت ہوتی ہے اور پھر وہ کہنے کے باوجود نہیں بھیجتا، یہ اس کی شان ہے۔ ہاں وہ انعام کا وعدہ کرے کہ تم یہ کرو اور یہ انعام دیں گے، اور پھر جائے کہ نہیں انعام دیتے، تو یہ انسانی زندگی میں اگر آپ سوچیں تو یہ بری بات ہے۔ دھمکی دے کے پورا نہ کرنا یہ اچھی بات ہے، اور وعدہ کر کے پھر جانا یہ بری بات ہے۔ تو اس لیے وعدہ وہ کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ من نصدق من اللہ ہے، من نصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے اچھی سچا کون ہے، اللہ سے زیادہ صحیح بات کس کی ہو سکتی ہے؟ صحیح بات ہی وہ ہے جو وہ کہتا ہے۔ آپ دو چیزوں پہ غور کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں انہو اللہ، یہ میرا بیٹا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ تیرا بیٹا نہیں ہے۔ بالکل ضد پہ بات آ جاتی ہے، اگر ایک کا اثبات کرتے ہیں دوسرے کا جھوٹا ہونا لازم آتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا بیٹا ہے، وہ کہتا ہے تمہارا بیٹا ہی نہیں۔ کوئی ایک بات تو ہوگی نا۔ اب یا نوح علیہ السلام نے کچھ کہا، کیا کہتے؟ تو ایک ہے کہ نوح علیہ السلام نے سچی بات کہی، اور ایک ہے کہ اللہ جو کہتا ہے سو سچ ہے۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سچ بولا، ہم کہتے ہیں اے رب تو جو کہتا ہے وہی سچ ہے۔ وہ نوح کا بیٹا ہے ہی نہیں علیہ السلام، تو اللہ جو کہتا ہے سو سچ ہے۔ اس لیے یہاں پر یہ فرمایا کہ تم سب کے سب گناہ گار ہو، الا من عافیت، ہاں جسے ہم معاف کر دیں، تو جس کو چاہے معاف کر دے، پھر گناہ کا وجود ہی کا کیا رہا۔ اس لیے اس کی معافی اصل ہے۔ اس پہ بہت بڑا عقیدے کا مسئلہ اٹھا ہے کہ اشیاء کا حسن اور حب یہ عقلی ہے، یہ شرعی ہے۔ یہاں پہ پھر حنفیہ تقسیم ہوئے ہیں، سمرقند اور بخارا کے فقہا الگ الگ ہیں کہ کسی بھی فعل میں جو قباحت پائی جاتی ہے یا وہ خوبصورت ہے فعل، یہ عقل سے ثابت ہونا ہے یا شریعت سے۔ مثلا شراب کیوں حرام ہے؟ یہ عقل سے ثابت ہے، یہ شریعت سے ثابت ہے۔ اشاعرہ کہتے ہیں شریعت اصل ہے، عقل کو چھوڑو۔ اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ شراب جائز ہے تو کوئی حرج نہیں تھا، تمہاری عقل گئی بھاڑ میں۔ اللہ نے کہا کہ ناجائز ہے، اس لیے ناجائز ہے۔ حنفیہ اور خاص طور پہ ان میں ماتریدی جو ہیں علم کلام میں، وہ بیلنسڈ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہی چیزوں کو حرام قرار دیا جو خود عقل بھی کہتی، وہ دامن بچا گئے ہیں، قطعی فیصلہ یعنی اس طرح سے کرنا۔ وہ کہتے ہیں حرام ہوئی وہ چیزیں ہیں جو عقلاً بھی حرام ہیں۔ اشاعرہ کہتے ہیں کچھ نہیں، چور کی چوری بالکل جائز ہے، اللہ نہ حرام کرے تو جائز ہے، اللہ نے حرام کر دیا لہذا حرام ہو گیا۔ شاعرہ چونکہ معتزلہ کے مقابلے میں ڈائریکٹ تھے بغداد میں، اس لیے انہوں نے گناہ اور نیکی ان سب چیزوں کو شریعت پہ پرکھا، عقل پہ نہیں۔ اور امام منصور ماتریدی، امام الہدیٰ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ ماتریدیہ میں تھے، یہاں تھے سمرقند اور ان علاقوں میں، اس لیے انہوں نے ہٹ کے فیصلہ کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ تم سب کے سب گناہ گار ہو، الا من عافیت، تو ہاں جسے ہم معاف کر دیں۔ اور اسی لیے قرآن میں دیکھیں آپ تو عجیب بات ہے، کہتے ہیں عباد الرحمن الذین، اللہ کے بندے تو وہ ہیں جو ایسے اچھے ایسے اچھے ایسے اچھے، ولا یزنون، اور وہ کبھی بدکاری نہیں کرتے، من یفعل ذلک، اور جو ایسی حرکت کرے گا یلقا، بڑا بدترین گناہ گار ہوا، یا خلد فیہ مہانا، اس نالائق کی سزا یہ ہے
کہ جو بدکاری کرے اسے ذلیل کر کے ہم جہنم میں رکھیں. اور آگے کیا آتا ہے؟ الا من تاب، ہاں جو توبہ کر لے، جس نے ہم سے معافی مانگ لی، وعمل عملا صالحا، اور نیک کام کیا. آگے فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، ہم اس کی یہ بدکاری اور یہ قتل جتنے ہیں ان سب کو اتنی بڑی نیکیوں میں تبدیل کر دیں. ہے کوئی حد کہ جس پہ آپ نے ہمیشہ جہنم میں ذلیل کر کے رکھنا تھا اور اس کو آپ کی مشیت یہ چاہتی ہے کہ ہم اسے معاف کریں، تو معافی ہی نہیں انعام ہے. استغفر اللہ، اللہ محفوظ رکھے. لیکن فرض کر لو اس نے ایک قتل کیا تھا تو اسے اب معافی کے بعد اتنا ایک ہی قتل کا انعام ملے گا. اگر 100 کیے ہوئے ہوتے تو اور زیادہ انعام مل جاتا. اس لیے جن لوگوں کو ہم گناہگار دیکھتے ہیں نا، یہ ہماری بس عقل ہے. شریعت کی پابندی اور دنیا کا نظم قائم رکھنے کے لیے فتویٰ دیتے ہیں. آگے ہونا کس کے ساتھ کیا ہے کوئی نہیں جانتا. اس لیے یہاں پیچھے فرمایا کہ لوگوں کو جا کے بتائیں کہ لوگوں کلکم مذنب، تم سب کے سب گناہگار ہو، الا من عافیت، تو ہاں جسے ہم معاف کر دیں. فمن علم منکم انی ذو قدرت علی المغفرۃ، سو لوگوں تم میں سے جس کو پتہ چل جائے، اس تک علم یہ پہنچ جائے میری اس بات کا، میرے اس جملے کو سن لے کہ میں گناہوں کو معاف کرنے کی پوری طاقت رکھتا ہوں. فاستغفرنی، اسے چاہیے کہ جو زندگی میں گناہ کیے ہیں مجھ سے معافی مانگے. غفرت لہو، میں اسے معاف کر دوں گا کتنے گناہ اس نے کیے ہیں. ولا ابالی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ معاف کر. کیسی زبردست بات کہ کہا لوگوں میں سے جس کو میرا یہ جملہ پہنچ جائے اسے چاہیے کہ مجھ سے معافی مانگ لے. غفرت لہو، میں اس کے گناہ معاف کر دوں. ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اتنی وسعت ہے اس کے. کبھی کبھی خدا کی نافرمانی کرنی نہیں چاہیے، اللہ بچائے. لیکن یہ جو حقوق العباد، حقوق العباد ہم کہتے پھرتے ہیں نا، وہ جس نے 99 قتل کر دیے تھے، حدیث میں آیا نا، پھر وہ چلا 100 قتل کرنے کے لیے اور پھر راستے میں مر گیا. یہ 100 قتل اس نے کر دیے جو بھی ہوا، اور فرشتوں نے آ کے زمین کی پیمائش کی اور حکم ہوا بخش دیا جائے. وہ جو 100 قتل تھے وہ حقوق العباد نہیں تھے تو اور کیا تھا؟ وہ سارے حقوق العباد ہی تو تھے. اس میں محدثین اور شراح نے صاف لکھا ہے کہ وہ جتنے اس شخص کے حقوق العباد 100 قتل جو ذمے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور مہربانی سے قیامت میں ان کو کیا کر دے گا. لیکن بہرحال اس بندے پہ آنچ نہیں آئی. ایک آدمی نے قرض لے لیا، نہیں ادا کر سکا، تھے ہی نہیں، مر گیا، تو اس کو ضروری خدا نے جہنم میں پھینکنا؟ یہ کیا؟ اللہ جانتا ہے اس کے حالات کیا تھے. اگر اس کی نیت صاف تھی اور وہ چاہتا تھا کہ کام کرے، فرمایا فلا ابالی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے جس شخص کو یہ پتا چل جائے، میرا جملہ پہنچ جائے، انی ذو قدرت علی المغفرۃ، کہ لوگوں میں بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہوں. فاستغفرنی، اسے چاہیے پھر جلدی کرے مجھ سے معافی مانگے. غفرت لہو، ہم اسے معاف کر دیں گے. ولا ابالی، ہمیں کیا پرواہ، ہمیں کون پوچھ سکتا ہے. حق یہ ہے کہ اسی کی ذات یہ کہہ سکتی ہے اور کوئی کہہ نہیں سکتا. وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَتْبَكُمْ وَيَابِسَكُمْ، لوگو اگر تمہارے اولین جو مر گئے، کتنے اربوں اور کھربوں لوگ مر گئے ہوں گے. یہ جو کیا کہتے ہیں، ڈرلنگ کرتے ہیں نا تیل کے لیے، ڈرلنگ کرتے ہیں، ان سے کسی وجہ سے ہم نے ایک دن ایک کمپنی کو کہا کہ ہمیں رپورٹ بھجوائیے کہ کیا کیا. انہوں نے رپورٹ بھجوائی تو ان کا جی اتنے کلومیٹر، 3 یا 4 کتنے کلومیٹر نیچے گئے تو وہاں سے جوتا نکلا، چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو کے باہر آ گیا، اور ہمارا خیال ہے یہ جوتا تھا. اب یہ وہ جانتے ہوں گے، لیکن رپورٹ میں انہوں نے یہ لکھا.
تو 4 کلومیٹر زمین کے نیچے اتنی کھدائی کرے کون؟ بظاہر ممکن نہیں ہے، ممکن بھی ہے تو اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے۔ کتنی تہذیبیں ہوں گی، اہرام مصر کو دیکھ لو، کوئی جان سکتا ہے کتنی تہذیبیں۔ پٹنہ سے ایک صاحب نے فون کیا، انہوں نے کہا یہاں کھدائی ہوئی ہے اور انسانی ہڈیاں نکلی ہیں اور ایک انگلی جو ہے وہ گھٹنے اور ٹخنے کے برابر کی ہڈی جتنی ہے۔ اللہ جانے کتنی ہڈیاں اور کتنی قومیں کھپ گئیں اس زمین میں۔ یہ اولین ہے، وآخرکم، اور قیامت میں تک جو آئیں گے آگے۔ بقول ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری بچہ چین میں پیدا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں اس کے بعد جو حدیث میں آیا ہے نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں میں بانجھ پن کی بیماری آ جائے گی، یعنی ان کے یہاں اولاد نہیں ہوگی، تو آخری بچہ جو پیدا ہوگا بقول ابن عربی رحمۃ اللہ کو کہتے ہیں وہ چینی ہوگا۔ جتنی نسلیں اور تمہارے زندے اور مردے اور خشکی اور تری، یہ سب کے سب، خشکی میں جو مخلوق ہے، تری میں جو مخلوق ہے، جانور بھی آ گئے، آبی جانور آ گئے، سمندر کی مخلوق آ گئی۔ اجتمعوا علی اتقى قلب عبد من عبادی، میرے بندوں میں سب سے جو پاکیزہ بندہ ہے نا، اس جتنے پاکیزہ سب بن جائے۔ سب سے پاکیزہ بندہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے۔ تو اس لیے شراح کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک جتنا پاک، جتنا شفاف، جتنی اللہ کی معرفتی، ہر آدمی کو اتنا کچھ مل جائے، ما زاد ذالک فی ملکی جناح بعوضۃ، تم سب اتنے پاک ہو کہ میری فرما برداری بھی کرو تو میری بادشاہت میں اتنا بھی تم اضافہ نہیں کر سکتے جتنا ایک مچھر کا پر ہوتا ہے۔ تم نے کیا اضافہ کر لینا ہے؟ کیا اس فرما برداری سے تمہیں ہی فائدہ ہے؟ وہی مولانا نے جو بات کی نا مثنوی میں، من نہ کردم خلق تاسو دیکھو نا، ہم نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ ہمیں کوئی فائدہ ہونا ہے لوگوں سے، بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ ہم اپنی سخاوت، جود، یہ صفت کا اظہار کریں کہ دیکھو میں تمہارا پروردگار کتنا سخی ہوں۔ انسانوں کو پیدا کیا تاکہ اس کی صفات مبارکہ جن کا تعلق انسانوں سے ہے اس کا اظہار ہو۔ اسی لیے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے وفات سے پہلے لوگوں کو بلایا اور وہ استنبول پہ حملہ تھا، تو انہوں نے اس میں کہا کہ مجھے اگر یہ ڈر نہ ہوتا کہ یہ حدیث میرے ساتھ چلی جائے گی اور علم کا کتمان، علم کا چھپانا یہ گناہ میرے ساتھ ہوگا تو میں لوگوں کو بھی یہ بات بیان نہ کرتا۔ اور مجھ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میرے سارے بندے پاک ہو جائیں تو میں ان سب کو مٹا دوں اور پھر ایسی مخلوق لاؤں جو گناہ بھی کرے اور مجھ سے معافی مانگے۔ اللہ کی صفت مغفرت اور اللہ کی وہ صفت کہ وہ معاف کر دیتا ہے، اس کا اظہار کیسے ہو؟ اس کا اظہار ہونا ہے جب لوگ اس کی نافرمانی کریں گے تو اس کی مغفرت بھی۔ تو یہاں پر یہ فرمایا کہ تم اتنے پاک بھی ہو جاؤ نا، تو اتنے اچھے بھی ہو جائے پوری کائنات، میری بادشاہت پہ کیا فرق پڑتا ہے؟ وَلَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ، اور تمہارے اولین اور آخرین، تمہارے زندہ اور مردہ اور وہ مخلوق جو خشکی میں رہتی ہے اور جو تری میں رہتی ہے، اتنے بدبخت ہو جاؤ، اشقا قلب عبد من عبادی، میرے بندوں میں سے جو بدترین شخص ہے نا اس کے برابر ہو جاؤ، سب لوگ فرعون بن جائیں۔ ہیں تو صحیح ویسے اپنے اپنی حد تک، جس کو جتنی بادشاہی ملی اب تو نہیں فرعون ہے۔ بڑی اچھی بات ایک بزرگ نے کی، ان سے کسی نے کہا حضرت یزید پہ لعنت جائز ہے؟ انہوں نے کہا اتنی کرنا جتنی مناسب ہو، ایسے نہ ہو کہ قیامت میں جب ملے تو وہ تم پہ لعنت کرے کہ تم مجھ پہ لعنت کرتے تھے، اپنے نامہ عمل کو آج دیکھو تم تو مجھ سے بھی بڑھ گئے۔ اس لیے بہت سے لوگ حالات کی رعایت کے بغیر جو کام کرتے ہیں نا وہ زیادہ حکمت پر مبنی نہیں ہوتا۔
یورپ سے یہ آ گیا، امریکہ سے یہ آ گیا، آسٹریلیا نے یہ کر دیا، یہ سارے ایسے فحاشی یہ چیزیں، ہم کہتے ہیں اس کا تعلق انسانوں سے زیادہ معاشرے کی آزادی سے ہے۔ اگر اتنی آزادی ہمیں مل جائے پاکستان میں، اتنی آزادی انڈیا میں مل جائے جتنی آزادی ان کی حکومتوں نے دی ہے، تو آ کے سجدے کریں اور ہاتھ جوڑیں کہ پیر و مرشد تم تو ہمارے بھی پیر و مرشد نکلے، ہم نے تو یہ سوچا نہیں تھا جو تم کرتوت کر۔ تو انہوں نے کہا اتنی لعنت کرنا جتنی نبھ سکے، ایسے نہ ہو کہ قیامت میں۔ مولانا نے اسی کو کہا نا، ان کا نفس مارا کم ترس فرعون نیز، ہم میں سے ہر شخص کا نفس جو ہے نا یہ فرعون سے کم نہیں ہے، فرق اتنا سا ہے، پورا اون مارا اون نیز، اس کے بعد حکومت آ گئی تھی، ہمارے پاس حکومت نہیں آئی۔ ایسے ایسے لوگ اس معاشرے میں ہیں جو کہتے ہیں اگر مجھے حکومت مل جائے نا تو 4-5 کروڑ تو پہلے دن ہی اڑا دو، عام معاشرے میں مل جائیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ اس کو واقعی خدا اختیار دے دے تو شاید 100 آدمیوں کو یہ ڈائریکٹ قتل نہ کر سکے، 100 گولیاں مار کے 100 آدمی تڑپتی لاشیں گریں تو یہ برداشت نہ کر سکے، اس کے اعصاب جواب دے جائیں۔ 10 آدمیوں کو شاید کوئی قتل نہ کر سکے، بہت سے لوگ، الا یہ کہ بالکل ہی بدبختی طاری ہو جائے، مگر نہ قتل کرنا خون انسانوں کا کوئی آسان تھوڑا ہی ہے۔ یہ تو ان سے پوچھے جو پھانسیاں دیتے ہیں جلاد کہ کیا حالت ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے فرمایا اتنے بدبخت ہو جاؤ سب کے سب، جیسے سب سے زیادہ بدبخت آدمی فرعون لے لیں، ابو جہل لے لیں، ما نقص ذالک من ملکی جناح بعوضۃ، میری کائنات میرے خزانوں میں تم مچھر کے پر کے برابر میرا کوئی نقصان نہیں کر سکتے، تم ہو کیا؟ اور لوگوں تو اللہ نے کہا اول آخر زندہ مردہ مخلوق جو رہتی ہے زمین پہ اور جو تری میں رہتی ہے، اجتمعوا فی صعید واحد، کوئی ایسا میدان ہو جس میں تم سب جمع ہو جاؤ۔ فرض کیا اربوں کھربوں آدمیوں کے لیے ایک میدان، سب کے سب جمع ہو جائیں، جانور بھی جمع ہو جائیں، سمندر کی چیزیں بھی جمع ہو جائیں، درندے بھی سب جمع ہو جائیں، فَسَأَلَ كُلُّ إِنسَانٍ مِّنكُمْ، اور ہر آدمی مجھ سے وہ مانگے جو ما بلغت امنیتہ، جو مانگ سکتا ہے آخری حد تک، جو مجھ سے کہہ سکتا ہے کہہ گزرے، آخری حد تک جو اس کی تمنا ہے کر لے۔ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ سَائِلٍ مِّنكُمْ، اور تم میں سے ہر شخص کو میں وہ چیز دے دوں جو اس نے مانگی ہے، کتنا مانگے گا میں سب کو ان کی منہ مانگی مرادیں پوری کر دوں۔ ما نقص ذالک من ملکی، میری کائنات میری سلطنت میری بادشاہت اور میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، کما لو ان احدکم مر بالبحر، جیسے تم میں سے کوئی آدمی سمندر کے کنارے پہ گزر رہا تھا، فغمس فیہ ابرا، اور اس نے سوئی سمندر میں ڈبوئی، ثم رفعها الیہ، اور پھر اس نے اس سوئی کو اٹھا کر دیکھا کہ سوئی نے سمندر میں سے کیا کم کیا ہے، کتنا پانی سمندر کا کم ہو گیا ہے۔ لوگوں میری کائنات میں اتنی بھی کمی نہیں، میری بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں آتی، مانگو، کیا مانگ سکتے ہو، کتنا مانگ سکتے ہو؟ ذالک بانی، میں اس لیے یہ کہتا ہوں جوادن، لوگوں میں بڑا سخی ہوں، جواد ہوں، واجد ماجد، بڑی مجد عزت شان والا اور بہت زیادہ احترام والا، عطائی کلام و عذابی کلام، یہ جو تم عطا سمجھتے ہو نا احسان میں کسی پہ کروں، کیا ہے؟ میرا کلام ہی تو ہے۔ اذا اراد شیئا، جب میں کسی چیز کا ارادہ کر لوں، یقول لہ کن، تو اسے کہنا ہے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا بھی اللہ نے ہماری وجہ سے فرمایا ہے، ورنہ تو اس کا ارادہ ہی کافی ہے۔ ارادہ فرمایا ہوگا کہ زمین بنا دو، اتنے خرب انسان پیدا کر دو، چلو ہو گئے۔ ارادہ فرمایا جنت ہو گئی، ارادہ فرمایا کہ 7 مرحلوں میں آسمانوں کی تکمیل ہو گئی۔ عذابی کلام، اور نے کہو، انہیں بتائیں آپ جا کے کہ عذاب بھی تو میرے ہی کلام ہے۔ حکم ہوا جہنم میں پھینک دو، چلو عذاب شروع ہو، حکم ہوا یہ کر دو، یہ ہو گیا۔
عطائی کلام و عذابی کلام انما امری لشیء اذا اردت ان اقول له کن فیکون. اور میرا تو یہ حال ہے، میرے بندوں کو جا کے بتانا، کہنا کہ میرا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم جب ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کا کہ وہ ہو جائے، ہو جاتا ہے. اب جس اللہ کی اتنی قدرت ہے، اتنی معافی ہے، جواد ہے، واجد ہے، ماجد ہے، اور وہ کہتا ہے ساری کائنات ہر چیز، ہر جو کچھ مانگے اس کو بس دے دوں، اور اتنا بھی نہیں جیسے کوئی شخص سمندر کے کنارے سے گزرے. اس رب کے علوم اور اس کی قدرت کو کسی بھی فرد کے ساتھ ملانا یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام رفعت اور علو شان اور مرتبت کے باوجود اللہ کے بندے ہی تھے. عبدہ و رسول، واشہد ان محمدن عبدہ و رسول، یہ سب پڑھتے ہیں. تو اس لیے یہ جو بات ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری چیزوں کا بتایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کا اور اس کا علم برابر. استغفر اللہ، خدا کی عطا کس کے برابر ہو سکتی ہے؟ خدا کا علم کس کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے الا اخبرنا بہ حفظہ من حفظہ، یاد رکھا جس نے یاد رکھا، نسیہ من نسیہ، بھول گیا جو بھول گیا. اس دن عصر کی نماز جلدی پڑھا کہ پھر آپ نے تقریر شروع فرمائی اور قیامت تک آنے والے واقعات کا ذکر کیا. اور وہ کہتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکان فیما قال، اور اس میں آپ نے یہ بھی فرمایا تھا. مطلب یہ کہ میں پورے بات تو مجھے یاد نہیں، یہ اس حدیث میں بار بار کہتے ہیں کہ فیما قال، دوسری روایات میں یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا، یہ فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ ارشاد فرمایا پہلا جملہ ان الدنیا خضرۃ حلوۃ، لوگوں دنیا بڑی سرسبز ہے، بہت مٹھاس کی چیز ہے. وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور اللہ نے اس میں تمہیں اپنا نائب بنایا ہے. فَنَاظِرٌ، اور اللہ اس چیز کو دیکھتا ہے کیا کہ کیف تعملون، تم دنیا کو برتتے کیسے ہو. الا فاتقوا الدنیا، لوگوں بچانا اپنے آپ کو دنیا کی محبت سے. واتقوا النساء، اور لوگوں بچانا اپنے آپ کو عورتوں کے ساتھ ناجائز تعلق سے. وکان فیما قال، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے. یہ کئی فکرے فرمائے ہیں، اور یہ وہ اصل بنیاد ہے حضرت شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی 5 احادیث اور 6 قرآن پاک کی آیت کی. انشاءاللہ آئندہ اس سے